LGBT ہے کیا, کرنا کیا چاہ رہے ہیں یہ لوگ, اور کس قسم کا یہ پرائیڈ ہے ان کا, اور کس قسم کا یہ جھنڈا ریز کرنا چاہ رہے ہیں, اسکولوں کو ہی ٹارگٹ کیوں کر رہے ہیں, اور اتنا کھل کھلا کے سامنے کیوں آ رہے ہیں, اور ہماری اپنے بچوں کے حوالے سے کیا اسٹریٹجیز ہونی چاہیے, ہمیں کیا پریپریشن کرنی چاہیے, اور ہمیں کیا ایسے اقتدام ابھی سے کرنے چاہیے کہ ہم جو آنے والی سونامی ہے, اس سونامی سے ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو کیسے محفوظ کر سکیں. LGBT, L stands for lesbian, G stands for gay, B stands for bisexual, and T stands for transgender. اب ان کو آسان الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں, چونکہ یہ ویڈیو جو ہے یہ بہت زیادہ کھل کر بات کرنے والی, ایک شرعی لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے, کیونکہ قرآن نے بہت کھل کے اس کے اوپر بات کی ہے, لہٰذا ہم بھی اس کے اوپر بہت کھل کر بات کریں گے. L جو کہ اسٹینڈس فار لیسبین, جب کوئی عورت کسی عورت کی طرف اپنی جنسی تسکین کے لیے رجوع کرے, اس کو ہم لیسبین کہتے ہیں, ہم جنس پرستی کے انڈر یہ آتا ہے. دوسرا ہے G, جس کا مطلب ہے گے. اگر مرد جو ہے وہ جنسی تسکین کی خاطر مرد کی طرف رجوع کرے تو اس کو ہم گے کہیں گے. اچھا, آگے ہے بائی سیکچول. بائی سیکچول ایک کیٹیگری ہے جو کہتی ہے کہ مرد جو ہے وہ مرد کی طرف بھی رجوع کر سکتا ہے جنسی تسکین کے لیے, وہ عورت کی طرف بھی رجوع کر سکتا ہے, اس کو انہوں نے بائی سیکچول کا نام دیا ہے. اور اسی طرح عورت جو ہے وہ عورت کی طرف بھی رجوع کر سکتی ہے اور وہ مرد کی طرف بھی رجوع کر سکتی ہے. اس ٹرمنالوجی کو انہوں نے بی کے نام سے بائی سیکچول کیٹیگری کہی. اور چوتھی کیٹیگری جو ہے وہ ہے ٹی کیٹیگری, یعنی کہ جس کو ہم ٹرانسجینڈر کہتے ہیں. پاکستان میں ان کو خواجہ سرا یا خسرے بھی کہتے ہیں. یہ وہ کیٹیگری ہے جو اپنی سیکچول اورینٹیشن کو ڈومینیٹ نہیں کر پا رہی, اور وہ ایدر مذکر خواجہ سرا ہیں یا وہ مؤنث خواجہ سرا ہیں. تو ان کی کیٹیگری سے آپ واقف ہیں. اب کر کیا رہے ہیں, یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ کرنا چاہ رہے ہیں آئیڈینٹی کو کلیم اور ٹیریٹری کو کلیم کرنا چاہ رہے ہیں. جو آپ کا پرائیڈ ہے, پرائیڈ جو ہے وہ کسی پروگریس اور اچیومنٹ کے اوپر ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی اچیومنٹ کی ہے معاشرے میں یا سوسائٹی میں یا کلچر میں, اور ہم اس کے اوپر بہت پراؤڈ فیل کر رہے ہیں, اور ہم پراؤڈ فیل کر رہے ہیں اپنی آئیڈینٹی کے اوپر کہ ہماری یہ آئیڈینٹی ہے اور وی آر ناٹ ashamed آف ہیونگ دس آئیڈینٹی, اور لہٰذا ہمیں کوئی شرم نہیں ہے اس آئیڈینٹی کو ایکسیپٹ کرنے میں. اس کے بعد بات آتی ہے فلیگ کی. فلیگ کس چیز کا سمبل ہے, یہ کس چیز کی ریپرزنٹیشن ہے؟ فلیگ پریزنٹ کرتا ہے حدود کو, ٹیریٹریز کو. بہت سی قومیں, بہت سے ریلیجن اپنے اپنے فلیگز رکھتے ہیں. اب دیکھنا ہے کہ LGBT جو ہے وہ کس چیز کی, کن عقائد کی پریزنٹیشن کر رہا ہے. اگر بات صرف محبت کی ہوتی تو اسلام کے اندر یا دنیا کے باقی مذاہب میں محبت کرنے سے نہیں روکا گیا, لیکن محبت کی مختلف قسمیں ہیں. آپ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک باپ جو اپنی بیٹی کے ماتھے پر کس کرتا ہے, یا اپنی بہن کے ماتھے پہ جو کس کرتا ہے, یا وہ اپنی بیوی کے ماتھے پر جو کس کرتا ہے, یا وہ اپنے ماں کے پاؤں پہ یا اس کے سر پہ جو کس کرتا ہے, وہ بالکل مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں. ایک مرد کی اپنی ماں کے لیے جو محبت ہے وہ ڈیفرنٹ ہے, اس کے اندر بہت زیادہ رسپیکٹ کا پہلو, بہت زیادہ شرم کا پہلو, بہت زیادہ عزت اور احترام کا پہلو شامل ہوتا ہے. اس کی بیٹی کے لیے جو اس کی محبت ہے وہ بہت زیادہ شفقت کے اوپر, بہت زیادہ حفاظت کے اوپر, بہت زیادہ پروٹیکشن کے اوپر بیس کر رہی ہوتی ہے. اسی طرح جو آپ کی بیوی کے لیے محبت ہے وہ اوبویسلی ڈیفرنٹ محبت ہے, آپ سب لوگ اس کو جانتے ہیں. اس طرح سے پورٹریٹ کرنا کہ ہم تو صرف محبت کو ہی فالو کر رہے ہیں
اور ہم تو صرف مرد سے محبت کرتے ہیں، ہمارا مقصد جو ہے وہ جنسی تعلق نہیں، ایسا نہیں ہے، انہوں نے ایسا ڈکلیئر نہیں کیا۔ تو بات آ جاتی ہے جنس کے اوپر۔ دنیا کے تمام مذاہب آلموسٹ تمام مذاہب جو ہیں وہ بیہیویئر کے اوپر بات کرتے ہیں، وہ آئیڈینٹی کے اوپر اور ٹیریٹری کے اوپر بات نہیں کرتے، کیونکہ یہ یونیورسل لاز ہیں۔ کہیں پہ بھی قرآن میں ہومو سیکچول، ہیٹرو سیکچول یا بائی سیکچول یا اس کے اندر ٹرانسجینڈر یا اس طرح کی کسی بھی چیز کا ذکر نہیں ہے، اس طرح سے کہ ان کو کوئی ٹیگ نہیں دیا گیا، کوئی آئیڈینٹی نہیں دی گئی۔ ہاں، اسلام جو ہے ان کے بیہیویئر پہ بات کرتا ہے۔ اسلام بات کرتا ہے کہ یہ جو تم کر رہے ہو میں اس سے بیزار ہوں، یہ جو تم کر رہے ہو یہ حد سے بڑھ رہے ہو۔ اسی لیے قرآن پاک میں اور اسلامی کتابوں میں جو LGBT کی جو کیٹیگریز ہیں ان کو کن ناموں سے یاد کیا گیا؟ ان سے کہا گیا قوم مسرفون، اسراف کرنے والی قومیں، قوم عادون، حد سے بڑھ جانے والی قومیں، قوم مجرمین، جرم کرنے والی قومیں، اور اس طرح کی جو الفاظ ہیں وہ ان کے لیے استعمال کیے گئے ان کے بیہیویئر کی وجہ سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو پوری فلسفی ہے اسلام کی، اس فلسفی میں دو چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، ہر وہ کام جو فطرت سے ہٹ جائے وہ گناہ ہے، لیکن اسلام صرف دین فطرت ہی نہیں ہے، وہ اخلاقیات کا بھی دین ہے۔ اب میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر آپ مرد اور عورت کے ریلیشن کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک فطری عمل ہے، لیکن ہر مرد ہر عورت کے ساتھ ریلیشن نہیں پیدا کر سکتا، رائٹ؟ آپ کو اخلاقیات کا دائرہ اور اس حلال چیزوں میں، اور وہ چیزیں جو اسلام نے آپ کو کہی ہیں، اسلام نے جس کی اجازت آپ کو دی ہے، میاں بیوی کا جو آپس میں ریلیشن ہے، اس کے اندر، وہ حلال ریلیشن کے اندر بھی اخلاقیات کے پہلو ہیں کہ کہاں کہاں منع کیا گیا، کیا کیا کرنے سے منع کیا گیا، کب کب کرنا ہے اور کب کب نہیں کرنا۔ اخلاقیات کا دائرہ جو ہے وہ لا، جو فطرت کے لاز ہیں اس سے بہت وسیع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر تمام مذاہب، چاہے وہ کسی مذہب کو فالو کریں یا نہ کریں، اخلاقیات کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ سب کو پتہ ہے کہ یورن کرنا یا پیشاب کرنا جو ہے وہ ایک فطری عمل ہے، لیکن آپ سب کے سامنے کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کر سکتے، یہ اخلاقیات ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سیکس جو ہے وہ ایک فطری عمل ہے، جو اسلام نے یا مذاہب نے جس کی آپ کو اجازت دی ہے، لیکن آپ سب کے سامنے جانوروں کی طرح سیکس نہیں کر سکتے، آپ کو عقل اور شہوت کے درمیان تمیز کرنی ہے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ LGBT جو ہے وہ لاز آف نیچر کے خلاف چل رہی ہے، اور اخلاقیات کے اوپر تو بات بنتی ہی نہیں ہے، جبکہ لا آف نیچر ہی وائلیٹ ہو رہے ہیں۔ لا آف نیچر کیسے وائلیٹ ہو رہے ہیں؟ ایک چیز اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایگزٹ کے لیے بنائی ہے، آپ اس کے اندر چیز انٹر نہیں کر سکتے۔ LGBT کے جو کام ہیں، جو یہ جو سلسلہ ہے ہم جنس پرستی کا، یہ سلسلہ کب شروع ہوا؟ اگر آپ اس کو دیکھیں کہ سب سے پہلے قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ حضرت لوط جو ہیں وہ اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ دیکھو تم یہ کیا مکروہ کام کر رہے ہو، کیا کام کر رہے ہو جو فطرت کے خلاف ہے، اور یہ کام جو ہے وہ کبھی پہلے اس روئے زمین پر، اس کرۂ ارض پر کسی نے نہیں کیا۔ یہ الفاظ ہیں قرآن مجید کے کہ اس سے پہلے کبھی کسی قوم نے یہ کام نہیں کیا جو تم نے شروع کر دیا ہے، اس لیے میں تم سے بیزار ہوں۔ تو آپ نے بیہیویئر سے بیزاری کا اظہار کیا، آپ نے ان کو کوئی ٹیگ نہیں دیا، آپ نے ان کو کوئی ہیٹرو سیکچول یا ہومو سیکچول یا کوئی آئیڈینٹی نہیں دیا، کیونکہ یہ ہم فوکس سے ہٹ جاتے۔ اسلام اور اللہ کے دین کے اندر بیہیویئر کے بیس کے اوپر ہے۔ کوئی بھی شخص ہے وہ جو بھی غلط کام کرے گا وہ اس کا رسپانسیبل ہے، چاہے وہ کسی بھی کیٹیگری سے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرے۔ اگر وہ غلط کام کرتا ہے تو وہ سب کے اوپر لاگو ہوتا ہے، اور وہ سب کے اوپر ہی اس کے اوپر سزا اور جزا ہے۔ اگر وہ کسی بھی ٹرانسجینڈر ہے،
وہ لیسبین ہے، وہ گے ہے، وہ مسلم ہے، وہ ہندو ہے، وہ سکھ ہے، اگر وہ غلط کام کرتا ہے اخلاقی طور پر یا وہ دینی لحاظ سے یا اسلامی قوانین کے خلاف یا اپنے مذہب کے قوانین کے خلاف، اپنی کتابوں کے خلاف، تو اس کو سزا ملنی چاہیے اس کے بیہیویئر کے اوپر، اس کی آئیڈینٹی کے اوپر نہیں۔ حضرت لوط کون تھے؟ حضرت لوط علیہ السلام ایک پروفٹ تھے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرسٹ کزن تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جو بہن ہیں وہ ان کا نام سارہ تھا، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ بہت بڑے پروفٹ ہیں، جن کو انگلش میں ابراہیم کہتے ہیں اور عربی میں اور اردو میں ہم ان کو جناب ابراہیم کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کی جو بیوی ہیں وہ سارہ تھیں، جو کہ حضرت لوط کی سگی بہن تھی۔ اب ہم بات کریں گے کہ یہ لوگ اس سے کیا فائدہ لے رہے ہیں اور اس کا کیا فائدہ ہے۔ یہ جو انہوں نے فلیگ کا سلسلہ شروع کیا یا جو پرائڈ کا سلسلہ شروع کیا، اس سے پہلے کچھ ایسی فیلسیز ہیں جو آپ کے لیے جاننا ضروری ہیں، اور ان فیلسیز کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ان فیلسیز میں ایک فیلسی ہے جس کو فیلسی آف کمپوزیشن کہتے ہیں۔ فیلسی آف کمپوزیشن جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر if the part of anything is good, it does not mean that the whole is good. The law of composition اور fallacy of composition یہ کہتی ہے کہ اگر کسی گروپ کا، کسی سوسائٹی کا ایک بندہ اچھا ہے، ایک بندہ پڑھا لکھا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سارے کا سارا گروپ یا سارے کا سارا جو ہے وہ پورے کا پورا گروپ ہی پڑھا لکھا ہو یا عقل مند ہو۔ اگر کوئی ایک آدمی صحیح کام کر رہا ہے کسی گروپ میں سے، تو اس کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ اس سارے کا سارا گروپ ہی صحیح کام کر رہا ہے۔ اگر اس کو دوسری طرح سے دیکھا جائے لا آف انورس کے تحت، تو اگر کوئی کسی گروپ سے تعلق رکھنے والا شخص غلط کام کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے کا سارا گروپ ہی غلط ہے۔ فار ایگزامپل، اسلام کے اندر یا سکھزم کے اندر یا ہندوازم کے اندر یا جیوز کے اندر بہت سے برے لوگ بھی ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، ڈکیتی بھی ڈالتے ہیں۔ ان لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو قتل کرتے ہیں، جو ڈرگ ڈیلنگ کرتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں، لیکن اس کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ پورے اسلام کو، پورے ہندوازم کو، پورے سکھزم کو وہ ریپرزینٹ کر رہے ہوں۔ تو یہ جو لا آف کمپوزیشن ہے، اس کو سمجھنا اور فیلسی آف کمپوزیشن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور دوسری جو فیلسی ہے وہ فیلسی ہے فالس ایسوسیشن کی فیلسی، یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فیلسی آف مس پلیسڈ کنکریٹنیس۔ the fallacy of misplaced concreteness جو ہے، اس میں اس کا جو بیسک مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ when individual mistakenly believe that by associating themselves with a particular group such as GPT or some wealthy individuals, they will automatically inherit the benefits of and the privileges associated with that group. سو یہ فیلسی ہے، غلط فہمی، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور تیسری فیلسی ہے فیلسی آف مورل جسٹیفیکیشن۔ فیلسی آف کانڈونیشن بھی کہتے ہیں اس کو۔ کانڈونیشن کا مطلب ہوتا ہے چشم پوشی کرنا یا کسی چیز کو نگلیکٹ کرنا، لیکن فیلسی آف مورل جسٹیفیکیشن جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص فائنینشلی سکسیسفل ہے یا اس کے پاس زیادہ ویلتھ ہے، تو ان کے ساتھ مل جانا ہمیں امیر بنا دے گا۔ یہ بالکل غلط فیلسی ہے، اس فیلسی سے نکلنا چاہیے۔ اگر آپ ایل جی بی ٹی کے پروفائل کو چیک کریں اور ان کو تھوڑا سا تحقیق کریں، تو آپ حیران ہوں گے کہ موجودہ چند سالوں میں ان کی پرسنٹیج جو ہے وہ دنیا کے تمام ممالک میں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ بات کرتے ہیں پاکستان کی، تو آپ سے ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں کہ پاکستان میں 1905 میں جب میں کیمیکل انجینئرنگ کر رہا تھا، تو اس وقت میری ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جو کہ میرے ساتھ کمپیوٹر سائنسز کے اندر وہ ماسٹرز کر رہا تھا، اور اس نے ایک واقعہ میرے ساتھ شیئر کیا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں پریٹینڈ کرتا تھا اپنے آپ کو عورت بن کر، لڑکی بن کر لوگوں کے ساتھ چیٹنگ کرتا تھا، اور میری چیٹنگ جو ہے وہ ایک ایسی اسٹوڈنٹ سے ہوئی جو کہ لمس کی اسٹوڈنٹ تھی، اور اس کے ساتھ میں چیٹنگ کرتا رہا، اور مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ عورت جو ہے وہ ایل گروپ یعنی کہ لیسبین ہے،
اور اس نے وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو لیسبین ہی پریٹینڈ کیا اور ہم چیٹنگ میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم سیکس چیٹ کرتے رہے، اور جب سیکس چیٹ میں میں کافی آگے چلا گیا تو اس عورت نے محسوس کیا کہ نو یور فیلنگز آر ناٹ لائک اے فیمینن فیلنگز، یور فیلنگز آر لائک اے مینش فیلنگ، تو تم جو فیلنگز کا اظہار کر رہے ہو یہ فیمینن نہیں ہے اور یہ مینش ہے۔ کہتا ہے میں نے جھوٹ بولا کہ نہیں میں فیمینن ہی ہوں، میں لڑکی ہی ہوں، اور پھر جب سیکس کی چیٹ آگے بڑھی تو اس لڑکی نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ نہیں، تم جس طرح سے فیلنگ کر رہے ہو لیسبین ایسی فیلنگز کا اظہار سیکچول فیلنگز کا اظہار ایسے نہیں کرتے۔ تو کہتا ہے کہ میں آلریڈی فیڈ اپ ہو گیا یا تنگ آ گیا، یا میرا جھوٹ پکڑنے کی وجہ سے میں نے کہا کہ ہاں میں مینش ہوں اور میں مین ہوں اور مجھے تمہارے بارے میں پتہ چل گیا، اور اب میں سب کو بتاؤں گا کہ تم لمز میں ہو، یہ تمہارا روم نمبر ہے، یہ تمہاری کلاس ہے اور یہ سب کچھ ہے، اور جو کچھ تم کر رہی ہو، یہ بات ہے 94-95 کی، جو کچھ تم کر رہی ہو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اندر کا انسان، اندر کا مولوی، اندر کا اچھا انسان جب اس کا جاگا تو اس عورت نے اسے کہا کہ دیکھو تم میرے آس پاس بھی نہیں بھٹک سکتے، تم یہ بھی نہیں سوچ سکتے ہو کہ ہمارا گروپ 94-95 کی بات ہو رہی ہے، کتنا سٹرونگ گروپ ہے، کتنے کلبز کے اندر ہماری ممبرشپ ہے، پاکستان کی آرمی سے لے کر، پاکستان کے ملاؤں سے لے کر، پاکستان کے دینی مدارس سے لے کر کہاں کہاں تک یہ زہر پھیل چکا ہوا ہے، اور ہم کتنے سٹرونگ ہیں۔ ہمیں دنیا کے کسی کلب کے اندر جانا ہے، کسی جگہ پہ ویزا لینا ہے، کسی جگہ پہ ہم لوگوں نے شرکت کرنی ہے، ہمیں ویزا فوری طور پر ملتا ہے، ہمیں کلبز کے اندر ٹھیک ٹھاک ڈسکاؤنٹ ملتا ہے، ہمیں ان کے پروڈکٹس کے اندر بہت زیادہ بینیفٹ ملتا ہے۔ اگر ہم ایک نظر دہرائیں جو کہ سکرین کے پیچھے چلتی ہوئی آپ ویڈیو کو دیکھیں اور دیکھیں کہ یہ کون سے لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کے پروگرامز کو، ٹی وی پروگرامز کو امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور UK میں بہت شوق سے دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستان کے کئی ایکٹرز اور کئی ایکٹریسز اس گروپ کے اندر شامل ہیں، کئی لوگ اس کے اندر شامل ہیں، اور باقاعدہ اس تنظیم کو پتہ ہے کہ کون کون سے لوگ اس کے اندر شامل ہیں، بہت سے لوگوں کو آپ جانتے ہیں۔ لیکن جو سکرین کے پیچھے چل رہی ہے یہ جو ویب سائٹ، اس کو ذرا چیک کریں، اس کو دیکھیں کہ یہ شکلیں آپ کو فیملیئر لگ رہی، ان کی ویلتھ کے بارے میں آپ ذرا آئیڈیا لگائیں۔ 8 بلین، 5 بلین، بلینز آف ڈالر کے مالک ہیں یہ لوگ اور ان کا بزنس، اور جتنے بھی جو پروڈکٹس بن رہے ہیں LGBT کے حوالے سے یا باقی چیزوں کے حوالے سے، یہ تمام پروڈکٹس کی مینوفیکچرنگ، ان کے ڈرگز، ان تمام چیزوں کے پیچھے ان لوگوں کے کاروبار شامل ہیں، ان سے یہ بینیفٹ لیتے ہیں۔ فیشن ڈیزائننگ کی پوری انڈسٹری ان کے ہاتھ میں ہے، ڈفرنٹ فیشن ڈیزائننگ کے اندر جو چینجز آ رہی ہیں ان کے مالک یہ لوگ ہیں، LGBT سے تعلق رکھنے والے لوگ، یہ لوگ بہت سٹرونگ ہیں۔ اور جب اس عورت نے میرے دوست کو جو کہ میرے ساتھ پڑھ رہا تھا تھریٹ کیا، اور اتنا پاورفل اور اتنا کانفیڈنٹ تھریٹ دیکھا کہ یہ شخص اس بات پہ مجبور ہو گیا کہ اپنے اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کرے اور اس حرکت سے باز آئے جو اس نے تھریٹ کے طور پر شروع کیا تھا۔ بات کرتے ہیں اب دوسرے ممالک کی۔ پاکستان کا آپ کو پتہ چل گیا، اب بات کرتے ہیں سعودی عرب کی۔ یہ نیوز دیکھیں جو چل رہی ہے، اس میں سعودی عرب ویلکم کر رہا ہے LGBT کو۔ کتنے ممالک ہیں اس دنیا کے اندر جو کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ بزنس پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت بڑی ویلتھی انڈسٹری ہے جس کے اندر جانا چاہ رہے ہیں۔ کبھی آپ نے یہ لفظ سنا ہے مسلمان گے یا مسلم گے؟ doesn't make any sense, right? پتا تو چل گیا کہ جو حضرت لوط کی قوم ہے اس کے بارے میں، کیونکہ اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کا انجام یہ ہوا کہ وہ پوری کی پوری بستی جو ہے وہ تباہ کر دی گئی، اور ابھی بھی لوگ جو ہیں وہ نام یوز کر رہے ہیں ہندو گے، وہ نام یوز کر رہے ہیں مسلم گے، وہ نام یوز کر رہے ہیں سکھ گے۔ تو کیا کرنا چاہ رہے ہیں ہم لوگ؟ بیہیویئر پہ فوکس کرنے کی بجائے آئیڈینٹی کے اوپر اور ٹیریٹری کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں۔ اپنا انہوں نے فلیگ بنا لیا ہوا ہے، اس فلیگ کو ڈومینیٹ کر رہے ہیں۔ اب کوسچن یہ آتا ہے کہ
کہ ये स्कूलों को ही टारगेट क्यों कर रहे हैं, हाई स्कूल्स को क्यों ही टारगेट कर रहे हैं। कई स्कूलों के अंदर मेरे बच्चे चूंकि डिफरेंट स्कूलों में जाते हैं और ये कोई आज की चीज़ तो है नहीं है, लेकिन वो बच्चे बताते हैं कि बहुत ज़्यादा रिएक्शन भी आया है लोगों की तरफ से। बच्चों ने इनके पम्फलेट्स को, इनके फ्लैग्स को फाड़ के फेंक दिया है। और ये क्यों कर मुमकिन हुआ कि बच्चों के कंसेप्ट क्लियर हुए, तभी ये मुमकिन हुआ। अब देखना ये है कि ये स्कूलों और कॉलेजेस को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये स्कूलों और कॉलेजेस को इसलिए टारगेट कर रहे हैं कि जो हमने पहले भी बात की है, बहुत सी अहादीस है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। चनाकिया भी अपनी किताब के अंदर लिखता है, बहुत ज़्यादा फिलोसफर अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि जो पहले 7 साल होते हैं बच्चे की तरबियत के, ये इट्स लाइक अ स्पॉन्ज। ये एक स्पॉन्ज की तरह है जो हर चीज़ को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है। बच्चे की जो 1 से 7 साल की एज है, इसके अंदर आप बच्चे को जेनरसिटी, बच्चे को अकायद, बच्चे के जो बिलीव्स हैं वो डेवलप करते हैं, और ये बहुत ही अहम है। कोशिश करें कि ये जो 7 साल हैं बच्चों के, इनके अंदर आप बहुत ज़्यादा तरबियत करें अपने बच्चों की। अब आते हैं बाकी जो पीरियड है, जैसे कि 8 साल से 14 साल और 15 साल से 21 साल। ये वो पीरियड है जिसमें लर्निंग माइंडसेट डेवलप होता है। आपके अकायद तो मजबूत हैं, लेकिन आप लर्न कर रहे होते हैं, आपकी डिविएशन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और ये वो चीज़ें हैं जो एक्सेप्टेंस करती हैं किसी माशरे की। अगर आपके इर्द गिर्द जो इस तरह की चीज़ें होती जाएंगी, या आपके इर्द गिर्द जो इस तरह की चीज़ें और इस तरह की बातें होंगी, तो आप अपने अंदर एब्जॉर्प्शन पैदा करेंगे, एक्सेप्टेंस पैदा करेंगे इन लोगों को। नहीं तो कई साल पहले ये बातें ओपनली नहीं होती थी, लेकिन अब चूंकि हो रही हैं और स्कूलों के अंदर ये प्राइड के तौर पर अपने फ्लैग को लाकर इसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। तो इससे करना क्या चाह रहे हैं? ये चाह रहे हैं कि जो आपके साथ जो आज की नस्ल है, जब ये नस्ल ग्रो अप हो, तो ये नस्ल इस नस्ल को, LGBT को एक्सेप्ट करे, और इनके अकायद को, इनकी चीज़ों को, इनके प्राइड को वो एक नॉर्मल ले अपनी लाइफ के अंदर। तो ये मेन वजह है इनको लॉन्च करने की। और दूसरी मेन वजह ये है कि जितना भी एजुकेशन सिस्टम है ये फंड से चलता है, जितना भी एजुकेशन सिस्टम है ये स्पोर्ट्स से चलता है, और इन लोगों के पास बेहद बेशुमार पैसा है जो ये किसी भी प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन में लगाते हैं। जर्मनी का आपको वाकया याद होगा। जर्मनी में जो पुलिस है वो उठाकर ले गई एक बच्चे को, मुस्लिम पेरेंट्स थे उसके। उन्होंने अपने बच्चे को ये बताना शुरू किया कि ये जो LGBT है ये इज़ नॉट राइट वे, और इस्लाम ये कहता है और ये कहता है, और उसको उठा के वो ले गए। वो ये कह रहे हैं कि जी आप अपने बच्चे को ये भी क्यों बता रहे हैं कि LGBT गलत है, उसको खुद लर्न करने दें। यानी कि उनका मिशन ये है कि वो जो कुछ बताएं स्कूलों और कॉलेजेस में बच्चे वो सीखें। और इसके ऊपर हमें क्या करना है एज ए पेरेंट्स, हमें क्या करना है? हमें अपने बच्चों के साथ सिटिंग सेशन रखने हैं, अपने बच्चों के साथ हमें डिस्कशन रखनी है, हमें उन्हें इखलाकियात को और लॉ ऑफ नेचर के ऊपर के कंसेप्ट क्लियर करने हैं। हमें अपने बच्चों को बताना है कि जो लॉ ऑफ नेचर है वो कैसे काम करते हैं, और हमें ये बताना है कि हमें अपनी ज़िंदगी को असूलों के तहत कैसे गुजारना है। जो सेट वैल्यूज़ हैं, जो हमारा कल्चर है, इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा शामिल करें उन तमाम रसूमात में जो आपके मज़हब की वैल्यूज़ हैं, जो आपके कल्चर की वैल्यूज़ हैं, उसके अंदर उनको शामिल करें, उनके साथ उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उनको पार्टिसिपेट करवाएं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करें, सेशन रखें, उनके क्वेश्चन सुने, आर्गूमेंट्स करवाएं, और उनको खुद सोचने पर मजबूर करें, और उन्हें बताएं कि हक़ाइक़ क्या हैं, और फिर उन्हें खुद फैसला करने दें कि सही क्या है और गलत क्या है। और यकीनन जब आप लॉजिकल बात करेंगे, जब उनको आप दलाइल देंगे, जब उनको आप तारीख बताएंगे, और फिर जब उन्हें बताएंगे कि उन कौमों का क्या इंजाम हुआ, तो ऑब्वियसली वो लोग इस चीज़ को समझेंगे। कुरान की जो बहुत ज़्यादा जो पैगंबरों और रसूलों के जो वाक़यात हैं अपने बच्चों के साथ शेयर करें, उनके साथ बैठें,